آج عدالت نے ایک ایسے کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس کو بنیاد بنا کر پاکستان کی سیاست میں سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا۔ عوام میں خواتین کی عزت و احترام کو پس پش ڈال کر گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی غیرت مند سیاسی رہنما کیسے اب خود کو خوددار اور سچا کہہ سکتا ہے، جس نے پچھلے 5 سال اس مقدمے کو بنیاد بنا کر گلی محلے اور چوک چوراہوں میں مریم نواز کی کردار کشی کی اور ان پر گھناؤنے الزام لگائے۔ کیا عمران خان اور ان کے حواری اب اس فیصلے کی بنیاد پر دوبارہ عدالتوں پر حملے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ روز بروز ملک خدا داد میں انتقامی کارروائیوں اور سیاسی مخالفت پر بنائے گئے کرپشن کیسز کا غبارہ پھٹتا جا رہا ہے۔ سابقہ حکومت کا اپنے مخالفین پر بنائے تمام جعلی جھوٹے پروپیگنڈا سے بھرپور کیسز اور کرپشن چوری جیسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بیانیے پٹ رہے ہیں۔ آج عدالت نے ایک ایسے کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس کو بنیاد بنا کر پاکستان کی سیاست میں سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ عوام میں خواتین کی عزت و احترام کو پس پش ڈال کر گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کے نائب صدر اور پاکستان کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز پر بہتان بازی اور الزام تراشی کی گئی، مگر آج عدالت نے ان پر موجود کیس کو جڑ سے کاٹ دیا اور عمران خان کے جھوٹے اور گھٹیا بیانیے کو دفن کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو بری کر دیا۔ مریم نواز کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم پبلک نالج یا کسی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں، اس لیے ان پر اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز کی 4 سال کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مریم نواز کو جرم میں معاونت کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ ایون فیلڈ کیس ہی میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مریم نواز نے فیصلے کے بعد میڈیا سے دھماکہ خیز گفتگو میں بھی اہم سوالات اٹھائے اور باتیں کی۔ مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج نواز شریف بھی سرخرو ہو گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ 6 سال اس کیس میں جھوٹ بولا گیا، آج اللہ نے عزت سے سرخرو کیا۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں انہوں نے جھوٹ بولا اور کیوں بہتان لگایا۔ جس شخص نے یہ جھوٹ بولا آج اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج اللہ نے تمہیں ناکام کیا، وہ کہتی ہیں، جھوٹا ثابت کیا، تم ناکام ہوئے اور نواز شریف کو اللہ نے سرخرو کیا۔ جلد نواز شریف بھی واپس آئیں گے۔ عمران خان ایک بے بس شخص ہے، اس مقدمے کا بینیفیشری کون ہے سب پتہ تھا۔ وہ بیساکھی پر اس مقدمے کے ذریعے آیا، جو اس کے کوچز ہیں ان کا کام بھی ختم ہے۔ امریکی مراسلے سے متعلق آڈیو لیک کے سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا، وزیر اعظم کے کمرے میں بیٹھ کر 2 شیطانی دماغوں نے جھوٹ گڑھا، اس معاملے پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور سفیر اسد مجید کو بلا کر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح ملک کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اگر ہم تحقیقات نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آنکھیں بند کر کے کمبل اوڑھ کے گھر سو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا یہ شخص مذہب کارڈ کھیلتا ہے، لیکن کسی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حکومت سمیت سب ادارے تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ایسی کیا چیز ہے، اسے اتنی کھلی چھٹی کیوں ملی ہوئی ہے؟ یہ شخص سنگین سے سنگین جرم کر کے بھی بچ نکل جاتا ہے۔ اپنی ویڈیو سے متعلق سوال پر مریم نواز کا کہنا تھا،
جب میں نیب میں تھی تو انہوں نے میری ویڈیو بنائی تھی، میں نائٹ سوٹ میں تھی۔ اگر وہ میری ویڈیو ریلیز کرتے ہیں تو پھر یہ انتہائی گھٹیا بات ہوگی، کیونکہ قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے داماد کے لیے بھارت سے مشینری منگوانے کے الزامات پر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن شرم عمران کو آنی چاہیے، کیونکہ میرے داماد کی مشینری عمران خان کے دور میں آئی تھی۔ میرے داماد نے وزیر اعظم آفس کو درخواست دی تھی کہ آدھی مشینری آ چکی ہے اور آدھی رکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پلانٹ بند ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے بھارت سے امپورٹ کی اجازت تھی لیکن اب اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ کسی دوسرے ملک سے مشینری منگوا لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی غیرت مند سیاسی رہنما کیسے اب خود کو خوددار اور سچا کہہ سکتا ہے، جس نے پچھلے 5 سال اس مقدمے کو بنیاد بنا کر گلی محلے اور چوک چوراہوں میں مریم نواز کی کردار کشی کی اور ان پر گھناؤنے الزام لگائے۔ کیا عمران خان اور ان کے حواری اب اس فیصلے کی بنیاد پر دوبارہ عدالتوں پر حملے کریں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ عمران خان کی حالیہ سیاست 3 مراحل میں تقسیم ہے۔ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے کے فوری بعد پہلا مرحلہ، نیا سیاسی بیانیہ متعارف کروایا۔ مطالبے کی آڑ میں فوری الیکشن چاہیے تھا۔ چاہنے ماننے والوں پر نئے بیانیے کے دھاگ بیٹھ گئی۔ موجودہ حکومت کو مہرا بتایا، جبکہ لانے والوں کو غدار، میر جعفر گردانہ، امریکہ کا غلام بتایا۔ زور و شور سے امریکی مراسلے کا سہارا بنایا۔ آج آڈیو لیکس عمران خان اور اعظم خان کی گفتگو میں اس کو کھیل بتایا جو بدنصیب قوم سے کھیلا گیا۔ امپورٹڈ حکومت کا بناوٹی بیانیہ آج جھوٹ ثابت ہوا۔ عمران خان کے 2018 الیکشن کے جھوٹے وعدے، 3.5 سالہ ناقص کارکردگی، سب کچھ پس پردہ جا چکے تھے۔ بحث اتنی تھی، عمران خان کا بیانیہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اس بیانیے کی تدوین، آرائش اور زیبائش کے لیے عمران خان نے پشاور سے کراچی تک لگ بھگ 3 درجن جلسے کیے، لوگوں کا جذبہ حریت بلند کیا۔ فوری الیکشن مطلوب تھے، جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ اسٹیبلشمنٹ کی سر عام درگت بنانے میں جھجک نہ حد۔ 25 مئی کو حکومت KP کے سارے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کی۔ عوامی حمایت کے باوجود جب 26 مئی کی صبح اسلام آباد پہنچے، ناکامی نامرادی نے حواس باختہ کر دیا۔ مارچ بری طرح ناکام ہوا۔ اسلامی ٹچ کا تڑکا، منافقت، جھوٹ، سب کچھ جھونک ڈالا۔ کارکنوں کی مایوسی دیدنی تھی۔ دوسری جانب حکومت نے بالآخر 5 ماہ بعد اپنی سمت کے ساتھ اب امیج بھی درست کرنا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ عام عوام میں سکون کی کیفیت لانا ہے، وہ نظر آنے لگی ہے۔ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کی خبروں کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت میں کمی ہونے لگی ہے، اور ان کے بطور وزیر حلف اٹھانے تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 15 روپے کم ہو چکی تھی۔ امید ہے اسحاق ڈار عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ڈالر کو مستقل بنیاد پر کنٹرول کر کے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملکی معیشت کو اس حال تک کس نے پہنچایا؟ پچھلے 4 سالہ تحریک انصاف کے دور میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ کافی حد تک اب عوام سمجھ چکے ہیں، اور آئندہ دنوں میں مزید اس حوالے سے کلیئرٹی آئے گی۔ IMF نے چارج شیٹ دے کر بتایا کہ عمران خان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے باعث اگلی قسط میں تاخیر ہوئی اور پاکستان کو اس حال سے گزرنا پڑا۔ اور پھر امریکی سازش کا بیانیہ اب آڈیو لیکس نے اڑا کر رکھ دیا۔ آڈیو لیکس کا ہنگامہ جاری ہے، اور اس میں بڑا دھماکہ، اصل دھماکہ اس آڈیو لیک نے کیا ہے، جس میں عمران خان اپنے سیکریٹری اور PTI کے سیاسی تھنک ٹینک اعظم خان سے مصروف گفتگو ہیں، اور ان کی پشتو لہجے والی اردو اور انگریزی میں طویل تقریر سن کر انہیں بتاتے ہیں کہ سفارتی مراسلے کو اب غیر ملکی سازش بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کس طرح سے کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اعظم خان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ سازش کے بیانیے میں اہم کردار ان کا ہی تھا۔ آگے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ملک میں یہ سیاسی ہلچل برقرار رہے گی یا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔